بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سیشن میں ہم اس بات پر غور کرنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان جس بھنور میں یا دلدل میں پھنس چکا ہے، اس سے نکلنے کے اس کے پاس راستے کیا ہیں۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں اس وقت اس دلدل سے نکلنے کے تین راستے ہیں۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ یہ فیصلہ کریں کہ انہوں نے اپنی لڑائیاں اور باہمی رنجشیں ختم کر کے پاکستان کو اس دلدل سے نکالنا ہے، اور وہ ایک قومی حکومت یا یکجہتی پر غور کریں اور سارے مل کر اگلا ایک طویل المدتی منصوبہ بنائیں تو تب پاکستان اس دلدل سے نکل سکتا ہے۔ مگر بظاہر ایسا ممکن نظر نہیں آتا، کیونکہ جس حد تک پاکستانی سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی، دشمنی اور عداوت پر اتر چکے ہیں، وہاں پر یہ راستہ خاصا مشکل لگتا ہے۔ مگر بہرحال سیاستدانوں کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ تو پہلا راستہ تو یہ ہے کہ سیاستدان مل کے فیصلہ کریں، کیونکہ آج کی دنیا میں سیاسی اور معاشی معاملات ایک دوسرے میں جڑے ہوتے ہیں، اور اسی لیے علم سیاسیات میں سیاست اور معیشت کو جوڑ کر پڑھایا جاتا ہے، یعنی ایک کا دوسرے پر کیا اثر ہوتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے سیاسی عدم استحکام ہمیں معاشی طور پر بھی ڈبو رہا ہے۔ تو سیاستدانوں کو کم از کم یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آج کی بدلتی دنیا میں سیاسی اور معاشی معاملات الگ الگ نہیں ہوتے، بلکہ یہ ایک دوسرے میں اس حد تک جڑے ہوتے ہیں کہ اگر ایک پہلو کو نظر انداز کر دیا جائے تو دوسرا پہلو خود بخود متاثر ہوتا ہے۔ پاکستان کے پاس دوسرا راستہ یہ ہے کہ یہاں پر جمہوریت کا بوریا بستر لپیٹ دیا جائے، اور اس کی ہم پہلے بھی کئی دفعہ مشق کر چکے ہیں، جو کہ زیادہ کامیاب تجربہ نہیں رہا۔ مگر اس دفعہ شاید مجھے لگتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ پاکستانی عوام جمہوریت سے اور جمہوری اور اس قسم کی سیاسی آزادی سے بذات خود تنگ آ چکے ہیں، کیونکہ یہی لوگ ہیں جو مارشاء اللہ میں بھی ہوتے ہیں، مارشاء اللہ سے پہلے بھی ہوتے ہیں اور مارشاء اللہ کے بعد بھی ہوتے ہیں۔ تو جمہوریت ہو یا نہ ہو، عام لوگوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کو فرق پڑتا ہے اپنی آمدن سے، ان کو فرق پڑتا ہے اپنے معاشی معاملات سے۔ تو اگر یہاں پر دوسرے راستہ یہ ہے کہ ان کا بوریا بستر لپیٹ کر ایک طویل المدتی مارشاء اللہ لگا دی جائے، اور اس مارشاء اللہ کے دوران یہ ہوگا کم از کم کہ لوگوں کی توجہ معاشی منصوبوں کی طرف چلی جائے گی، اور سیاسی ایکٹیویزم اور سیاسی قسم کے معاملات یہ پیچھے چلے جائیں گے، کیونکہ یہ سیاسی نعرے بازی اور سیاسی مسائل پاکستان کی تقریباً پورے معاشی سیکٹر کو ڈبو چکے ہیں۔ تو اب ایک ایسی معاشی سسٹم کا کیا فائدہ ہے جو نہ تو لوگوں کو کاروبار کے مواقع دے رہا ہے، نہ لوگوں کو روزگار کے مواقع دے رہا ہے، نہ اس کا قیمتوں پر کنٹرول ہے، نہ اسے کوئی بزنس گرو کر رہا ہے۔ تو ایک لحاظ سے ایسے نظر آتا ہے کہ چاہیں یا نہ چاہیں حکومت کو آج یا کل یہ راستہ اپنانا ہی پڑے گا، خواہ عالمی طور پر ان کو کتنی ہی مخالفت کرنی پڑے۔ تو دوسرا راستہ تو ہمیں یہ نظر آتا ہے۔ تیسرا راستہ ہمارے پاس یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی تیسری طاقت، کوئی بیرونی طاقت مداخلت کرے، اور جو اس قسم کے سیاسی عدم استحکام ہے اس کو طویل المدتی معاملات میں استحکام بخشے۔ جیسا کہ بہت دفعہ ہوا ہے کہ بہت سارے معاہدے ہوئے ہیں، اور ان معاہدوں کے تحت بہت ساری بیرونی مداخلتوں نے انفلوئنس کر کے اور سیاستدانوں کو ایک میز پہ بٹھا کے اور ان کو مل جل کر حکومت کرنے کے لیے ترغیب دی ہے، حالانکہ اس میں ان کا اپنا مفاد تھا، مگر یہ ایک علیحدہ سے بات ہے۔ اگر یہ تینوں راستوں میں سے بھی ہم کوئی راستہ منتخب نہیں کرتے تو پھر مجھے لگتا ہے اللہ معاف کرے ہمارے لیے تباہی کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، کیونکہ جس حد تک کرائم بڑھتا جا رہا ہے اور جس حد تک لوگوں کی معاشی حالت دگرگوں ہوتی جا رہی ہے، اور جس حد تک لوگوں کے اندر مایوسی، نا امیدی، لا تعلقی پیدا ہو چکی ہے، یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ کیونکہ ایک معاشرہ جب معاشرے میں
حکمرانوں پر، عدلیہ پر، پولیس پر اور سیاستدانوں پر اعتماد اٹھ جاتا ہے تو پھر سوائے سول وار کے کوئی اور راستہ نہیں ہوتا۔ اور اگر ایسا خدا نہ کرے معاملات ہوئے تو ہمارے پاکستان میں جتنی آبادی ہے اور جتنی لسانی، گروہی، ایتھنک، مذہبی ملٹی پولرائزیشن ہے یا بائی پولرائزیشن ہے، وہ ہمارے لیے بڑی ہی خطرناک ہو سکتی ہے۔ دوستو، میرا یہ مشورہ ہے کہ جو بھی یہ سن رہا ہے ان کو ان متبادل راستوں میں سے سوچنا چاہیے، اور ان کو یہ سوچتے ہوئے جو ہمارے لیے سب سے بہترین راستہ ہے اسی کو مضبوط کرنا چاہیے۔ ہمارے لیے سب سے بہترین راستہ یہی ہے کہ حکمران، اشرافیہ، سیاستدان اور سیاسی گروہ، اچھے ہیں یا برے، یہ مل کر بیٹھیں اور اپنا کوئی معاہدہ طے کریں کہ اگلے 10 سال یا 15 سال یا 20 سال ہم نے حکومت چلانی ہے اور ہم نے اپنی معاشی منصوبوں پر توجہ دینی ہے۔ ہم نے اپنی سیاسی اختلافات کو ایک طرف رکھ کے اس مقروض شدہ ملک سے ایک اچھے ملک کی طرف سفر گامزن کرنا ہے، پھر تو ہم آگے ترقی کر سکتے ہیں۔ اگر یہ ایسا نہیں کریں گے تو باقی سارے راستے ہمارے لیے اچھے راستے نہیں ہوں گے، مگر شاید قدرت کو خلا پسند نہیں ہے، کسی نہ کسی راستے کو تو ضرور اپنایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی، ہماری اور آنے والی نسلوں کی حفاظت کرے۔ شکریہ، تھینک یو۔